الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم روایت پڑھنے لگے ہیں 30 نمبر، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان ابن لابی طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، یشتکی، بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ نکلے، اپنے کسی کام کے لیے چلے گئے۔ فقبض الصبی، بچہ فوت ہو گیا پیچھے سے۔ فلما رجع ابو طلحہ، جب حضرت ابو طلحہ واپس لوٹے، قال، کہتے ہیں ما فعل ابنی، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ قالت ام سلیم، ام سلیم کہتی ہیں، یہ ان کی بیوی تھی۔ یہ ان سے پہلے جو ہے یہ مالک جو تھے ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ چونکہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان سے جو ہے حضرت انس پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ہے انس بن مالک۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کیا، تو ان سے ان کا ایک بیٹا تھا۔ تو وہ جب بیمار تھا، جب حضرت ابو طلحہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہی ام الصبی، جو کہ بچے کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں ہوا اسکن ما کانا، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ فقربت الیہ العشاء، انہوں نے ان کو رات کا کھانا لا کے دیا حضرت ابو طلحہ کو۔ فتعشى، انہوں نے کھانا کھایا۔ ثم اصاب منہا، پھر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مجامعت کی۔ فلما فرغ، جب وہ فارغ ہو گئے، قالت، وہ کہتی ہیں وار الصبیہ، بچے کو دفنا دو۔ پھر ان کو بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ فلما اصبح ابو طلحہ، جب حضرت ابو طلحہ صبح کی، انہوں نے اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فاخبرہ، آپ کو بتایا کہ رات کو ایسے ایسے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا اعرستم اللیلۃ، کیا آپ نے رات کو جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں نعم، ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا اللہم بارک لہما، اللہ ان دونوں کے لیے برکت فرما۔ فولدت غلاما، اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ فقال لی ابو طلحہ، حضرت انس کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے کہا، یعنی وہ حضرت انس کا بھائی لگا نا، تو انہوں نے مجھے کہا احملہ، اس کو اٹھاؤ، حتی تأتی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ۔ وبعث معہ تمرات، اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ بھیجیں۔ فقال، آپ نے کہا امعہ شیء، کیا کوئی چیز بھی لائے ہو؟ ان کو گھٹی دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ نے پوچھا کوئی چیز لائے ہو ساتھ؟ قال، انہوں نے کہا نعم، ہاں، تمرات، کچھ کھجوریں ہیں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا۔ فمضغها، ان کو تھوڑا سا نرم کیا، چبایا۔ ثم اخذها من فیہ، پھر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے منہ میں ڈالا۔ فجعلها فی فی الصبی، پھر جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ ثم حنکہ، اور پھر اس کو گھٹی دی۔ وسماہ عبداللہ، اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ٹھیک ہے، ایک روایت امام بخاری میں، اس میں یہ بھی آتا ہے، جو ابن عیینہ ہے نا اس روایت کو بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں قال رجل من الانصار، میں نے ایک انصاری آدمی نے کہا کہ فرأیت 9 اولاد، میں نے 9 بچے دیکھے، کلہم قد قرأوا القرآن، سارے قرآن کے قاری تھے، یعنی من اولاد عبداللہ المولود، یعنی وہ جو بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، جس کو آپ نے گھٹی دی اور اس سے پھر اس کا نام عبداللہ رکھا، تو اس کے آگے 9 بچے ہوئے اور سارے قرآن کے قاری تھے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا۔ اگلی روایت میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ مات ابن لابی طلحہ، ابن ابو طلحہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، وہ گھر پہ نہیں تھے، من ام سلیم، جو ام سلیم سے تھا۔ فقالت، انہوں نے کہا لاہلی، اپنے گھر والوں کو، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، آپ ابو طلحہ آئیں گے تو ان کو ان کے بچے کے بارے میں نہیں بتانا، حتی اکون انا احدث، میں خود بتاؤں گی ان کو اپنے انداز میں۔ فجاء، وہ آئے، فقربت الیہ عشاء،
انہوں نے ان کو کھانا دیا شام کا، فاکلا پس انہوں نے کھایا، وشرب اور پیا، ثم تصنعت له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، پھر وہ ان کے لیے تیار ہوئیں اس سے بھی زیادہ اچھا تیار ہونا جس طرح کے پہلے تیار ہوتی تھی۔ فوقع بها، انہوں نے ایک دوسرے کو ملے، فلما ان رأت انه قد شبع واصاب منها، جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہو گئے، قالت کہتی ہیں یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، ارأیت آپ کا کیا خیال ہے، لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت، اگر کوئی قوم والے کسی گھر والوں کو کوئی چیز عاریتاً دے دیں، جیسے ہوتا ہے نا آپ کسی کو گاڑی دے دیتے ہیں یار یہ استعمال کر لو، کسی کے پاس دودھ والا جانور ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے چلو یار آپ اس کا دودھ وغیرہ استعمال کر لو، تو اگر وہ ادھار وہ چیز دے دیں، فطلبوا عاریتهم، پھر وہ اپنا ادھار واپس مانگیں وہ چیز، الہم ان یمنعوہم، کیا ان کو منع کر دینا چاہیے کہ ہم نہیں دیتے؟ قال لا، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، جس نے چیز دی ہے اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا اب اس نے واپس لے لیا ہے۔ فقالت، وہ انہوں نے کہا فاحتسب ابنک، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے اجر کی امید رکھیے، نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ فغضب، ان کو بڑا غصہ بھی آیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ ثم قال، پھر وہ کہنے لگے ترکتنی حتی اذا تلطخت ثم اخبرتنی بابنی، تم نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا اور اس کے بعد مجھے میرے بچے کے بارے میں بتایا۔ فانطلق حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فاخبرہ، ان کو آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے انہوں نے کیا، ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یا ان کو معاملہ بتایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے۔ فحملت، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بیٹا عطا کرنے کا پروسیس شروع کر دیا، وہ پریگننٹ ہو گئی۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں اللہ کے وسلم گئے، ساتھ ابو طلحہ بھی تھے، وہی معہ، اور وہ بھی آپ کے ساتھ گئی، یعنی حضرت ابو طلحہ، اور وہی معہ، اور حضرت ام سلیم بھی ان کے ساتھ تھیں۔ یہ حضرت ام سلیم اور کچھ اور بھی عورتیں جو ہے نا جنگوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جایا کرتی تھی، زخمیوں کو پانی پلانا، کچھ جو بیمار ہو جاتے زخمی ہو جاتے ان کو برہم پٹی وغیرہ کرنا، اس طرح کے معاملات کیا کرتی تھی۔ وکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى المدینۃ من سفر، جب آپ کسی سفر سے مدینہ واپس آتے، لا یترکها طروقا فدنوا من المدینہ، تو آپ نا رات کو مدینے میں داخل نہیں ہوتے تھے، انتظار کرتے باہر، صبح کے وقت داخل ہوتے۔ تو آپ مدینہ کے قریب پہنچے، فضربها المخاض، تو ان کو جو ہے وہ ولادت کا وقت قریب ہوتا محسوس ہوا، درد محسوس ہوا۔ فاحتبس علیہا ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ ان کے پاس رک گئے اور باقی قافلہ واپس آگے بڑھ گیا مدینہ میں داخل ہونے کے لیے۔ وانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں یقول ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انک لتعلم یا ربی، اے رب تو جانتا ہے کہ انہ یعجبنی، مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، کہ جب اللہ کے وسلم سفر پہ نکلے تو میں آپ کے ساتھ نکلوں، وادخل معه اذا دخل، اور جب آپ واپس مدینے میں داخل ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی داخل ہوں۔ وقد احتسبت بما ترى، اور اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں تو اب رک گیا ہوں یہاں پہ، مجھے تو رکنا پڑا ہے۔ تقول ام سلیم، حضرت ام سلیم کہتی ہیں یا ابا طلحہ، اے ابا طلحہ، ما اجد الذی کنت اجد، جو مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اب اس سے کچھ افاقہ محسوس ہوتا ہے، تو ہم چلتے ہیں، انطلق، چلیے۔ فانطلقنا، حضرت انس کہتے ہیں ہم چل پڑے، حضرت انس بھی تھے اور باقی بھی۔ وضربها المخاض حين قدم، جب وہ مدینہ میں آ گئے تو پھر دوبارہ جو ہے ان کو درد محسوس ہوا۔ فولدت غلاما، انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ فقالت لی امی، تو حضرت انس کہتے ہیں مجھے میری ماں نے یعنی ام سلیم نے کہا یا انس، اے انس، لا یرضعه احد، اس کو کوئی اس وقت تک دودھ نہ پلائے، یعنی بچے کے پیٹ میں کوئی چیز نہ جائے، حتی تغدو به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب صبح ہوگی تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا ہے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، احتملته، میں نے اس کو اٹھایا، فانطلقت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر آگے ساری قصہ بیان کیا کہ آپ نے وہ کھجوریں لی اور ان کو جو ہے وہ بھٹی دی۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو حضرت ام سلیم جو ہیں ان کا صبر جو اس موضوع سے متعلقہ چیز ہے کہ کتنا زیادہ صبر، چھوٹا بچہ جب فوت ہو جائے تو بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، اور
اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے خامند کو پریشان نہیں کیا اور بڑے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو جو ہے تیار کیا اس غم کی خبر سننے کے لیے۔ اور جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو گھروں کے اندر جو ہے وہ پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خامند بیچارہ سارا دن باہر سے کام کاج کر کے پتہ نہیں کن حالات سے بیچارہ گزر کے آتا ہے، کتنے لوگوں سے جو ہے وہ بعض دفعہ جھڑکیاں کھا کے آتا ہے اپنے امپلائر سے اور اپنے بڑوں سے، اور بڑی محنت مشقت کر کے آتا ہے، اور آتے ہی بیوی جو ہے سب سے پہلے سارے دن کے جو مشکل معاملات ہیں یا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی، وہ آتے ہی اس کو بتانا شروع کر دے، آج یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو حضرت ام سلیم کیا کرتی ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے خاوند کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں، ان کو کھانا شانا دیا، پھر جا کے ان کو جو ہے وہ خبر بتاتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خامد اور بیوی جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ ان کی ایک دوسرے کی طرف رغبت زیادہ ہو، جس طرح کہ حضرت ام سلیم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کیا۔ اور اس میں جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو جو ہے وہ ایسا بنایا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ انسان کو کوئی بھی غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے اور اس سے جو ہے اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے، اس ریلیشن کو، اس تعلق کو، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ غموں کو دور کرنے والا اور سکون والا بنایا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے معاملات کیے، ان کی سارا ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد پھر ان کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ضرورت کے وقت خام خواہ نہیں، انسان ایسے الفاظ ادا کر سکتا ہے جس کا ظاہری مفہوم کچھ اور ہو اور آپ اس کا مراد کچھ اور لے رہے ہو۔ یہ گواہی دینے کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا نا، آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، ذہن میں کچھ رکھا ہوا ہے اور اس الفاظ ایسے بول رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی مجبوری، کوئی ایسی ضرورت، جو کوئی ایسی مصلحت ہو تو پھر توریہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا لفظ بولے کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، تو بات تو انہوں نے سچ کہی، غلط نہیں کہا، کیونکہ جب موت آ گئی، تکلیف سے بندہ بچ گیا تو یہ تو زیادہ سکون والی بات ہو گئی نا، لیکن اس کا ظاہری مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ام سلیم اس سے مراد کچھ اور لے رہی تھی، اور بنیادی مقصد کیا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو جو ہے یہ خبر جو ہے وہ آرام کے ساتھ سنائیں، اور اس ایسی حالت میں سنائیں کہ جب وہ اس خبر کو برداشت کرنے کے زیادہ قابل ہو۔ اور تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی اپنی پریشانی کوئی معاملہ لے کے آئے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ برکت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی برکت کی اس بچے کے لیے۔ پھر اس میں جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گٹی دلانے کے لیے کسی نیک آدمی کے پاس اپنے بچے کو لے کے جانا یہ بھی ایک مشروع عمل ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہے ان کو گٹی جو وہ بندہ دے جو زیادہ نیکی والا ہے، اس کے پاس آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، جیسے صحابہ اپنے بچوں کو پیغمبر علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لے کے آیا کرتے تھے۔ ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کھجور کے ساتھ گٹی دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پوچھا کیا کوئی چیز لائے ہو ساتھ، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کھجوریں لائے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں کچھ لے کے آیا ہوں۔ اگر کھجور کے ساتھ ہی گٹی دینا ضروری ہوتا تو وہ اتنا بھی کہہ دیتے، لیکن انہوں نے ساتھ وضاحت کی جی اللہ کے ساتھ کچھ کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ لیکن عرب میں چونکہ کھجوریں زیادہ ہوتی تھیں تو اس لیے وہ صحابہ زیادہ کھجوروں کو لے کے آتے تھے، اور ان کی عام خوراک بھی یہ تھی۔ تو اگر کوئی سنت سمجھتے ہوئے کہ میں نے کھجور کے ساتھ ہی دینی تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو ہے نا ایسی پیچیدگیاں معاملات آ رہے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ نا بچے کو کچھ دیر کے لیے رکھ لیں اور اس کو کچھ دیر کے بعد گٹی دے، یا کوئی بھی چیز اس کے پیٹ میں جائے 3 4 5 6 گھنٹے کے لیے۔ بعض لوگ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نے اس کو گٹی ابھی دینی ہے، تو یہ فوری طور پہ دینا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبح کو لے جائیے، جب صبح ہوگی تو پھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس بچے کو لے جائیے گا، تو کچھ وقفہ بھی درمیان میں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر میڈیکلی کوئی پرابلم ہو نا تو کچھ دیر اس میں ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور چیز بھی ضروری نہیں، اگر کھجور جو ہے وہ موافق نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بچے کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، شہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ایون کوئی اور بھی چیز جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے اس ٹائم پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ 7ویں دن ہی نام رکھا جائے۔
ایک روایت میں آتا ہے نا کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے، یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام جو ہے وہ فوری بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی احادیث جو ہے وہ آتی ہیں جن میں جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ لیکن جو مین ہمارا موضوع ہے اس میں وہ ہے صبر، کہ کتنا صبر انہوں نے کیا۔ اور یہ جو آتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آتے قریب آ کے تو رک جاتے، رات کو داخل نہ ہوتے، تو اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ اس وقت نا اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ لشکر واپس آ رہا ہے، تو لوگ کئی مہینے کے بعد گھروں میں واپس آتے تھے، تو اس بات کا بھی امکان ہوتا تھا کہ خامند اپنے گھر میں جائے اور وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں پائے کہ اس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار نہیں کیا، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کیا ہوا، تو ان کے دل کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے، یا ان کو شاید اچھا نہ لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نا مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے، اتنی دیر میں خبر پھیل جاتی کہ قافلہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دن کے وقت عام طور پہ جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی گھر کے جو گھریلو معاملات ہے، زندگی ہے، اس کے بارے میں سبق ملتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات، ہاں اگر رات کو بھی آنا چاہے، آج کل چونکہ اطلاع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مذاکرے والی بات بھی بہرحال نہیں ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ کی دعا کا اثر بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ رکنا پڑ گیا ان کو، یہ طبی معاملہ تھا، رکنا بھی ضروری تھا، لیکن دل میں خواہش یہ تھی کہ یا اللہ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ہی مدینے میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ فوری طور پہ جو ہے ان کی بیوی کو افاقہ محسوس ہوا، اور وہ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ جا کے جو ہے بچے کی ولادت ہوئی۔ تو جب انسان کسی مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا، یہ اگلی جو روایت ہے نا 33 نمبر، چلیں پہلے 32 پڑھ لیتے ہیں۔ سلیمان بن سعد کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ورجلان یستبان، دو آدمی آپس میں نا برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، لڑ رہے تھے، واحدہما قد احمر وجهہ، ایک آدمی کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا، وانتفخت اوداجہ، اس کی جو ہے نا یہ جو ہاتھ کے اندر لکیریں ہوتے ہیں یہ پھولنا شروع ہو گئی، نسیں جو ہے نا ہاتھ کی وہ پھولنا شروع ہو گئی، اتنا اس کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمۃ، مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے، لو قالها، اگر یہ کلمہ پڑھ لے، لذهب عنه ما یجد، تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ لو قال، اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر وہ کہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، ذهب منه ما یجد، تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ تو اس نے جب پڑھا، اس کو بتایا گیا، تو اس نے جو ہے وہ اس کو پھر بتا دیا گیا کہ تم شیطان سے پناہ مانگے، یعنی جب انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر وہ شیطان سے پناہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس غصے کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وضو کر لے، اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے بھی انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا اوصینی، مجھے وصیت کرے، کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارن، اس نے کئی دفعہ یہی سوال کیا کہ کوئی نصیحت کرے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ تو ان تینوں روایات میں غصہ نہ کرنے کی اور غصے کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے۔ غصہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیتا ہے، چند منٹ ہوتے ہیں، یہ 4-5 منٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ پہ قابو پا لینا، تو اگر آپ اپنی عادت بنا لینا کہ میں نے کسی بھی چیز پہ ریئیکٹ کرنا ہے 5 منٹ کے بعد، تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام بار بار اس کو نصیحت کر رہے کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، اور جو پیغمبر علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں غصہ دور کرنے کے، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے، اور انسان کو جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف، یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان مجھے لڑانا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ غصہ اتنا کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کو نافذ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے جس چیز پہ غصہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اختیار دیں گے کہ تم جس مرضی حور کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رضا پیدا کر دیں گے، دل اس کا رضا سے بھر جائے گا۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے اگر انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے غصے بھی بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ غریب آدمی پہ آئے تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار میرے سے بس کنٹرول نہیں ہوتا۔ جو ذرا اپنے سے بڑا ہو
تو وہاں پہ ہمارا غصہ جو ہے نا وہ حکمت بھی اختیار کر لیتا ہے. تو بندہ کوئی بھی ہو، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں جو غصے پہ کو جاری کرنے کی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی خاموش ہو جاتا ہے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرۃ، میرے بعد نا تم دیکھو گے کہ ترجیح دی جا رہی ہے. نہیں تمہیں لگے گا کہ ہمارا حق تھا زیادہ لیکن ہمارا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، یا خود حکمران جو ہیں وہ ہمارا حق کھا رہے ہیں. وہ امور تنکرون، کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو تمہیں بڑے ناپسند ہوں گے، تمہیں بڑا تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ایسا معاملہ آئے کہ حکمران ہم پہ ظلم کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی بے شمار روایات ہیں. فما تأمرنا، تو پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، جو تم پر حق ہے وہ تم نے ادا کرنا ہے. اب یہ نہیں تم نے کرنا کہ اچھا حکومت ہم پہ ظلم کر رہی ہے تو ہم بھی اب، جیسے کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا حکومت بھی تو اتنے غلط ٹیکس لیتی ہے نا، ہم بجلی چوری کر لیتے ہیں تو کون سا کام ہے. تو آپ نے فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے تؤدون الحق الذی علیکم، جو تمہارا حق شریعت نے تمہیں تمہاری ذمہ داری لگائی ہے وہ تم نے پوری کرنی ہے. اطاعت سمجھ، ہاں حتیٰ کہ گناہ کے کام کی بات نہ کریں. وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارا حق وہ نہیں دے رہے وہ اس کا اللہ سے سوال کرو. یعنی ایک تو اللہ سے یہ دعا کرو یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پھر وہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خود ہی بدلہ لے لیں گے. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انتشار کی کیفیت پیدا کرنا اور بغاوت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ شریعت کے اندر جو ہے وہ منع. حالانکہ ایک روایت میں اس سے بھی سخت الفاظ میں کچھ لوگ آئیں گے نمازوں کو ضائع کریں گے، وہ دین کے احکامات میں تبدیلی کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ صحابہ نے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم پھر ان سے حکومت چھین نہ لیں، بغاوت نہ کر دیں، ان کے خلاف خروج نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تروا کفرا بواح، جب تک آپ واضح کفر نہ دیکھ لیں، آپ کہیں گے یہ بندہ اب کافر ہو گیا، اس وقت تک آپ اس کے خلاف خروج مسلح جد و جہد نہیں کر سکتے. تو اس میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے صبر کرنا ہے. ہوتا مشکل ہے، بڑا بندہ کہتا ہے ہمارا حق ہم کیوں نہ لیں بھائی، ہم تو ایسے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بظاہر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ حق لے لوں گا، بعض دفعہ لے بھی سکتا ہے لیکن اس دوران اتنی خرابی، اتنا انتشار، اتنا جو ہے وہ معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، یا آپ کا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ زیادہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس پہ صبر کا حکم دیا ہے. یہ چونکہ لمبا موضوع ہے اس لیے اس کو بھی یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگلی روایت حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہما سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں تھے. انتظر حتی اذا مالت الشمس، آپ نے انتظار کیا یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھلنا شروع ہو گیا. قام فیہم، پھر آپ کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ کا آغاز صبح صبح کیا کرتے تھے. اگر صبح صبح نہ ہوتا تو پھر جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے یعنی ظہر کے بعد کا جو وقت ہے. بعض نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ تاکہ مسلمان فجر میں دعائیں کر رہے ہیں تو دعاؤں کا زیادہ جو ہے نا مسلمانوں کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں لشکر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پھر ظہر کا وقت ہوگا تو پھر دعائیں کر رہے ہوں گے، یا اس میں اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ نے پھر اس وقت جب شروع کرنے لگے لڑائی تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کیا کرو. یعنی خواہش نہ رکھو کہ ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی خود جان بوجھ کے جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی. یہ ایک مشکل معاملہ ہے، آسان معاملہ نہیں ہے. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر جنگ لازم ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بزدلی دکھا کے بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم نے بچنا ہے بچنا ہے. جب حالات ایسے بن جائیں آپ کو جنگ کرنا پڑے تو پھر آپ نے نکلنا ہے. فَاصْبِرُوا، پھر آپ نے جمے رہنا ہے ان کے مقابلے میں، پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. جہاد میں ہی جنت کا راستہ ہے، یہ مسلمانوں کی عزت کا راستہ ہے، یہ مسلمانوں کی عظمت کا راستہ ہے. اس لیے جہاد کی فضیلت میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں. اور فرمایا کہ اللہم، اے اللہ، منزل الکتابی، کتاب کو نازل کرنے والے، و مجری السحابی، بادلوں کو چلانے والے، و حازم الاحزاب، لشکروں کو بھگا دینے والے، اہزمہم، اللہ ان کو بھگا دے، ان کو منتشر کر دے، ان کو شکست دے دے. وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے مقابلے میں مدد فرما. تو اس میں بھی صبر کا بیان ہے. صبر کی یہ قسم جو جہاد والی ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے
پھر جم کے کھڑے ہونا ہے، صبر کرنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔